آپ کی کراچی، آپ کراچی سے ہیں نا؟ کراچی میں بھی اس طرح. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل. دس از می ایاز احمد اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. ان کا نام ہے مفتی نور الوہاب صاحب. ان کا تعلق نوشہرہ سے ہے. سو لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں جوائن کیا. جی بہت شکریہ سر. آپ سے ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ جو ہے نا جو بھی بات ہوگی آپ سے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا، اپنا تعارف کروائیے گا سر آڈینس کے لیے، جو لوگ آپ کو جانتے نہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے جان سکیں کہ مفتی صاحب کیا کام کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. جی میرا نام نور الوہاب ہے اور میں بیسیکلی نوشہرہ کا ہوں، اور یہاں سے نوشہرہ ہی سے میں نے یعنی دورہ حدیث جو ہمارے علمی کیریئر کا ہے وہ میں نے یہاں سیکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تعلیم بھی یہاں سیکھی ہے. میٹرک میرے مردان بورڈ سے ہے، ایف اے بھی میرے مردان بورڈ سے ہے، اور اس کے ساتھ میرا ایف اے بی اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہیں، اور یہاں پر ہمارے باچا خان یونیورسٹی، باچا خان جو عظیم اسکالر گزرے ہیں، خدا خدمتگار اس کے نام سے یونیورسٹی ہے، اس سے ابھی میں ایم اے کر رہا ہوں. اور دورہ حدیث میں نے نوشہرہ سٹی اپنی دارالعلوم تقویٰ سے کی تھی، اور افتاح کورس میں نے چارسدہ دارالعلوم مدرسہ روضۃ الاسلام نسطہ جو ساتھ میں ہمارے علاقے میں پڑھتے ہیں، تو ادھر سے میں نے دارالافتاء کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے نوشہرہ میں مصروفیت ہیں وہ یہ ہے کہ میں آن لائن ٹیچر ہوں. تقریباً 2012 سے میں مختلف ممالک کے بچوں کو پڑھاتا ہوں. اس کے ساتھ میں کینیڈا، میرے پاس ابھی بھی کینیڈا کے بچے ہیں، اور امریکہ، اس کی فلاڈلفیا، نیو یارک اور دوسرے شہروں سے بھی بچے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. اور اس طرح آسٹریا اور کوریا، مختلف ممالکوں کے بچے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا آن لائن میں پڑھاتا ہوں. ابھی بھی میرے پاس بچے ہیں، اس کو میں پڑھاتا ہوں رات کو. اور دن کو ماشاء مصروفیت یہ رہتی ہے کہ دن کو میں اسکول جاتا ہوں، چونکہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہے، تو ابھی صبح کے ٹائم بس آرام ہوتا ہے، اتنا مصروفیت نہیں ہوتی. اور باقی میرے پاس مسجد ہے، جو مسجد میں خطابت بھی ہے ساتھ میں، اور خطابت کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پڑھانا مسجد میں ہوتا ہے. مسجد کی تمام ذمہ داری میں وہ کرتا ہوں. مسجد کے انتظامی حوالے سے بھی ہے، اور مسجد کے امامت اور مدرسے کے حوالے سے بھی سارا انتظامات میں خود کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ نے آن لائن ٹیچنگ کا آغاز کب سے کیا؟ جی آن لائن ٹیچنگ کا جب میں نے دورہ حدیث 2012 میں کی، تو اس کی پھر میں اس طرح جو ہے نا وہاں پر نوشہرہ میں ایک مسجد میں تھا. پھر میں نے کہا کہ یار کچھ جابز وغیرہ کرنا چاہیے، تو دوستوں سے مشورہ کیا. میرا خود جو میرے استاذ تھے وہ شہید ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی جوار رحمت میں اعلیٰ جگہ دے دے. تو وہ ان سے بھی مشورہ، اس نے بھی کہا کہ آپ خطابت اور امامت کے علاوہ کچھ کام کریں. پھر میں کچھ دوست تھے، رشتہ دار بھی لگتے تھے، وہ پنڈی میں تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہاں پہ مجھے آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے جو ہے نا میں آنا چاہتا ہوں. پھر ایک اکیڈمی والوں نے کہا کہ تم آؤ، لیکن یہاں پہ کچھ آپ نے پھر پہلے سیکھنا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ اکیڈمی میں آ جاتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں. میں نے تقریباً 11 دن مسلسل میں اسی طرح وہاں پہ بغیر سیدھے کے، حالانکہ میرے لیے شہر نیا تھا، اور بغیر سدرے کے میں وہاں پہ 11 دن مسلسل مختلف ٹیچرز کے ساتھ بیٹھ کے میں نے آن لائن سیکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے نا کلاسیں شروع کر دیتے ہیں، کچھ تجربہ اتنا نہیں ہوتا اس میں. مشکل بھی اتنا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ الحمدللہ میں جب بھی اسٹوڈنٹوں کو پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹ مجھ سے خوش ہوتا ہے. 6 سال مسلسل میرے پاس اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ابھی تک پڑھا جو ہے میرے ساتھ. ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن ایک نہیں، تقریباً 4-5 اسٹوڈنٹ جو میرے پاس 2013-14 سے جو ہے میرے ساتھ ہے اور ابھی تک ہے. یہ کیوں کہ میرا وہ جو اس کے ساتھ تعلق، ربط، یہ میرا مضبوط ہے، کیونکہ میں نے سیکھا ہے اس چیز کو.
تو وہاں پہ تقریباً 11 دن مسلسل میں مختلف ٹیچروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کر کے ان کس طرح جو ہے نا پڑھاتے ہیں، کس طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، کس طرح اس کو مطمئن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ 2012 میں نے لاسٹ میں بالکل 2012 کے لاسٹ آخر یہ 9 اور 10واں مہینہ تھا تقریباً، پھر میں نے اسٹارٹ کی. پھر میں نے کچھ اسٹوڈنٹ اپنی لیے وہ کیے اکیڈمی والوں کی طرف سے مجھے مل گئے، پھر اکیڈمی کو چھوڑ کے میں نے خود اکیلا اسٹارٹ کر دیا. پھر تقریباً 2013 میرا پنڈی میں رہا، اور پنڈی میں اچھا ہم پڑھاتے رہے. وہاں پر اگر پنڈی میں مشہور جگہ ہے 6 روڈ چاندی جی چوک، جی یہ بالکل مشہور جگہ ہے. ہاں جی یہ مشہور جگہ ہے، تو وہاں پہ میں رہا ہوں. اور سیٹلائٹ پلازا، کیونکہ یہ جی جی سیٹلائٹ پر بہت بڑا پلازا ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو. تو وہاں جی پہ جی میں نے اس کو مسلسل چڑھا. وہاں پہ بہت سی اکیڈمی، ہمارا اکیڈمی دافعہ اکیڈمی تھا، علم القرآن، دافعہ علم القرآن. تو دافعہ جو ہے اس میں اوپر ایک پرانی اکیڈمی ہے، اور پنڈی کی جتنی بھی پرانی اکیڈمیوں میں دافعہ بڑا پرانی اکیڈمی ہے. ہمارے وہاں پہ رائٹ بلال سر تھے، ان کے بھائی تھے، اور یہ لوگ کافی عرصے سے اکیڈمی چلا رہے تھے. تو یہ بڑے پرانی اکیڈمی ہے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1,000 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے باہر ممالکوں سے. اتنی بڑی اکیڈمی یہ ہوا کرتی تھی پہلے. تو ظاہر ہے کہ ابھی چونکہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ جو ہے وہ اکیڈمی اپنے گھر میں اسٹارٹ کی ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کے پاس کم اسٹوڈنٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ بالکل وہ بات نہیں رہی. لیکن یہ اکیڈمی پرانی تھی، پھر یہ ختم ہو گئی. ان لوگوں نے ہمیں میرا ابھی بھی جو اسکائپ آئی ڈی ہے، ہم اسکائپ پہ پڑھاتے ہیں آن لائن. تو میرا اوکے اسکائپ آئی ڈی ہے وہ ہے دافعہ ڈاٹ ٹیوٹر 11 نمبر تھا میرا. دافعہ ڈاٹ ٹیوٹر 11 کے ذریعے میں ہم پڑھاتے تھے. ابھی بھی ان لوگوں نے مجھے آئیڈیا دی ہے، اور میں انہی کی آئی ڈی، میں خود اسٹوڈنٹ پڑھاتا ہوں، لیکن یہ کہ انہی کی آئی ڈی سے میں وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پڑھاتا ہوں. میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ بھی دافعہ ٹی وی کے نام سے، جو آپ کو سامنے رائٹ اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے. تو جی جی اس میں ہم نے مختلف ویڈیوز میں ڈالتا ہوں کچھ نعتیں وغیرہ بھی دوستوں. تو ظاہر ہے کہ اسی اکیڈمی سے ہم نے اسٹارٹ کیا، اور مسلسل پھر 2012 اور 2012-13 سے لے کر اب تک جو ہے نا ہم مسلسل جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے آن لائن. جی اچھا اسٹارٹ میں سر آپ نے جوائن کی تھی کسی انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا تھا، اکیڈمی کو جوائن کیا تھا، پھر جب آپ نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو آپ کو سر سٹارٹ میں کافی ڈیفیکلٹیز آئی ہوں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ کیونکہ دوسرے ممالک سے لوگوں کو، بچوں کو ڈھونڈنا، تو یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے سر سٹارٹ میں جب آپ نے انیشیٹو لیا اپنے کام کے لیے؟ ہاں ہاں. ظاہر ہے کہ مشکل تو یہ تھا نا کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اکثر جب میں نوشہرہ میں آیا تقریباً 2015 نہیں 2016 میں، پھر میں نوشہرہ میں آیا 2015-16 میں. ہاں تو جب میں نوشہرہ میں آیا تو ہم نے یہاں پر ہمارے نوشہرہ کینٹ میں مسجد تھی، تو ہم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی وہ بنائی اکیڈمی تو نہیں، بس اس طرح ہم نے فارمیلٹی اکیڈمی کی پوری کی. تو ہم وہاں پر بیٹھ گئے، تو میں نے کچھ دوستوں کو بلایا، اس کو خوب انگریزی وغیرہ بھی آتی تھی. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کالنگ کرنی ہے، جو وہاں پر اکیڈمیوں میں کالنگ کے ذریعے اسٹوڈنٹ پیدا کی جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کالنگ کرنی ہے. تو ایک دفعہ میرا ایک دوست آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے آج آپ لوگوں کے لیے کالنگ کرنی ہے، یہ تو بڑا ایزی کام ہے. ان کی زبانی بتا رہا ہوں نا. اس نے کہا یہ بڑا ایزی کام ہے کہ میں آپ کے لیے آج ساری رات کالنگ کروں گا. میں نے کہا کرے، ٹھیک ہے. تو اس نے جیسے کہ ابھی رات کے اس نے کچھ کالنگ کی تو تھک گیا. صبح مجھے کہا کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے جو نا صبر اور استقامت، یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے آن لائن کے لیے. کیونکہ آن لائن جو ہے نا وہ لوگ ہمارے پاس نہ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی ربط اور دوستی ہے. بس یہ دوستی ہے کہ ان کے ساتھ اچھی روابط ہماری ہو، بس یہی تک ہے. اب میں نے میں یہ بات کہوں کہ میں نے جب سے اسٹارٹنگ کی ہے تو کچھ 2 اسٹوڈنٹ ہیں جس سے میں خود براہ راست یعنی پاکستان میں ملا ہوں. ہے کہ ہمارے یہ نوشہرہ میں پبی علاقہ ہے، یہاں کے تھے، ابھی بھی میرے پاس ہیں، اس کے بچے میرے ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں ان سے براہ راست ملا ہوں. ایک کراچی کے ہے وہ سعید اسلم صاحب، وہ بڑی عمر کے آدمی ہیں، ان سے میں ملا ہوں. یعنی اب دیکھیں نا کہ ان کے بغیر جتنی بھی ہم سے اسٹوڈنٹ پڑھے ہیں، کسی سے ہماری ملاقات جو ہے نا وہ نہیں ہوئی براہ راست. اس طرح جو ہے نا ہم آن لائن براہ راست ہو کے
آن لائن کے ذریعے جو ہے ان سے روابط رکھتے ہیں. تو یہ بڑی مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ نے صبر اور استقامت رکھنا چاہیے. اس طرح دوسری رات میں نے ایک اور دوست کو بلایا، تو پھر اسی نے بھی اسی طرح مجھے کہا کہ یار آپ کے کام میں نہیں کر سکتے، یہ بڑا مشکل ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا نا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ مشکل یہ رہی کہ ہمارے لیے کہ راتیں جاگ کی گزارنا یہ بڑی مشکل کام ہے، اور یہ بڑا جو ہے نا انسان کو تھکا دیتی ہے. دیکھو ابھی تک جو ہے نا یہ تقریباً کچھ 10:30 پونے 11 بجے تک میں جو ہے وہ سویا رہا. تو ظاہر ہے کہ رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس طرح ہے نا. تو یہ بڑی بالکل مشکل کام ہے. باقی روابط رکھنا آن لائن اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا ملتے رہیں گے. جیسے کہ آپ نے رابطہ کیا میرے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ملاقات ہو گئی. کل اقبال شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. جی تو ظاہر ہے کہ اس طرح روابط کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے صبر اور استقامت یہ وہ چیز ہے. جیسے کہ آپ کے ریحان اللہ والا وہ کام کر جی رہے ہیں، جی تو ظاہر ہے کہ بالکل میں اکثر اس کو دیکھتا ہوں، مختلف علاقوں پہ جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں وہ لوگ وزٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی سٹارٹ ہے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ ان کی بھی یہ کام جو ہے نا کافی حد تک جو ہے لوگ جیسے ہم تک تعریف پہنچ گئی ہے. جیسے کہ موبائل کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو استعمال اچھی کرو، اپنے بچوں کو دو اور اس پر چیکنگ رکھو. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی شروع میں اس طرح یہ صبر کے حوالے سے اور استقامت کے حوالے سے مشکلات آئی. باقی پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک تسلسل رہی. ابھی تو ہم گھر میں ہوتے ہیں اور گھر میں ہی جو ہے نا رات کو کچھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوتے بھی ہیں اور پھر جا کے اٹھ کے ہم پڑھاتے بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر سکون ہے. اور جب وہاں پر اکیڈمی میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رات کو پوری رات جاگنا پڑتا ہے دوستوں کے ساتھ، اور اکیڈمی کی جتنی بھی آنر ہے ان کی ماتحت کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ آپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے اسٹوڈینٹس ہیں، آپ ان کو پڑھاتے ہیں. تو سر آپ نے بتایا کہ آپ امامت بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس خطابت بھی کرتے ہیں مسجد میں، جی آپ کے جی. پاس بھی ہے. تو سر یہ رات کو جاگنا، پھر دن کو نمازیں پڑھانا، امامت کرنا، تو یہ سر آپ کے لیے، اور آپ نے بتایا کہ آپ ایم اے بھی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ نہیں ہو جاتا سر ٹائم کو مینیج کرنا؟ ہاں ہاں، اصل میں آپ نے یہ ٹائم کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا نا. تو جی جی دنیا میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے ٹائم کی ایک نظم بنائے، ایک سسٹم ٹائم کی ایک ترتیب بنائے. تو اوکے. ظاہر ہے کہ میں تو اتنا یا کامیاب ہوں یا نہیں ہوں، اللہ مجھے کامیاب کرے اور آپ کو بھی. آمین. تو ظاہر ہے کہ یہ ٹائمنگ مینجمنٹ یہ دیکھو ہمیں تاریخ میں اگر ہم سیرت کی طرف، ہمارے لیے وہی رہنمائی ہے نا. تو اگر ہم سیرت کی طرف روشنی ڈالے تو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عصر کی نماز کے بعد اپنے تمام ازواج مطہرات سے ملتے تھے، مغرب کے بعد اپنے صحابہ سے ملتے تھے، عشاء کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، گھر میں جاتے تھے، کوئی کام نہیں، ملاقاتیں نہیں. بس صحابہ کو کہتے کہ جو بھی مہمان آئے ہیں ان کو اپنے گھر لے جاؤ یا یہاں پر ان کے لیے انتظامات کرو، ملاقاتیں بند. تو دیکھو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو وہ ترتیب بنانا ہوگا کہ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ سونا ہے، فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. میں جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا، اس طرح میرا ایک دوست ہے دیر میں، تو وہ اکثر جب میرے پاس باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جب آن لائن کلاسیں پڑھا کے صبح ناشتہ کر کے آپ کہتے ہیں میں اسکول جاتا ہوں، واپس آ کے میں سو جاتا ہوں، پھر میں اٹھتا ہوں تو مسجد میں ہوتا ہوں، تو یہ آپ کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یہ ہے کہ میں نے اس کے ٹائم بنائے. دوسرا میں اس کے علاوہ میں اگر اس کے علاوہ خاندان کو ٹائم دیتا ہوں یا جو گھر والے تو گھر میں ہوتا ہوں لیکن اگر خاندان کے دوسرے افراد کو ٹائم دیتا ہوں تو وہ میرا ہفتہ اور اتوار کو ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ پیر کے دن. وہ اس کے علاوہ جو ہے نا میں نہ کہیں جاتا ہوں اور نہ کہیں جو ہے نا، بس یہ اگر میرے پاس وہ رابطہ رکھنا ہے تو موبائل کے ذریعے رکھے، اسکائپ کے ذریعے وہ رکھے، لیکن دوسرے کہیں جانا، کہیں جو ہے نا دوسرے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا کیونکہ میں اور ٹائم نہیں دے سکتا ہوں. اب یہ ہے کہ کئی عرصوں سے جب میں یعنی آن لائن سٹارٹ کیے تو میں کئی رات گزارنے بھی نہیں چاہتا ہوں، میں رات گھر میں ہی گزارتا ہوں کیونکہ میرا روٹین اسی طرح ہے. تو یہ مینج کرنا ہے. میں اس پروگرام کی توسط سے جیسے کہ یہ لائیو ہے
اسکائپ کی جیسی آپ کی جتنے بھی دوست ہیں جو لوگ اس کو سنتے ہیں، تو میں سب جی جی اس وقت کی جو ہمارے جتنی بھی یوتھ لیگ ہے، نوجوان ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ بھئی اپنے ٹائم کی مینجمنٹ بناؤ، تو آپ بہت سے کام کر سکتے ہو۔ اگر آپ ٹائم کے لیے مینجمنٹ نہیں کی بھی، آپ آج کیا کرو گے، آپ آج کیا مینیو ہے آپ کی، کیا پروگرام ہے آپ کا آج کا، تو ظاہر ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے اور ٹائم کو ترتیب دینی ہے۔ جیسے اسکول ہوتا ہے، اسکول میں بھی یہ 30 منٹ 35 منٹ کا پیریڈ ہے، اگلا پیریڈ جو ہے انگلش کا ہے، دوسرا پیریڈ اسلامیات کا ہے، تیسرا اردو کا ہے، چوتھا جو ہے نا فزکس کا ہے، بیالوجی کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ترتیب بنی ہوتی ہے، تو اپنے وقت کی ترتیب بناؤ۔ ہمارے ہاں جو ہے نا نوجوان اس طرح 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے یاروں کے ساتھ گپے شپے تو مارتے ہیں، لیکن اپنے ٹائم بھی گپ شپ بھی لگاؤ۔ اس کے لیے بھائی میرے پاس آج 1 گھنٹہ ہے، میں دوستوں کے ساتھ 1 گھنٹہ گپ شپ لگاؤں گا، 1 گھنٹے کے بعد نہ رہو، بس ختم۔ سارا دن گپی شپی مارنا یہ اخلاقیات کی بھی خلاف ہے۔ اور ہماری سیرت، جیسے سیرت کا حوالہ میں نے دیا آپ کو، تو دیکھیں یہ جو سب میں کرتا ہوں، میں جو ہے نا مسجد کو ٹائم دیتا ہوں، یا اسکول کو ٹائم دیتا ہوں، یا آن لائن کو ٹائم دیتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جب میں دوسرا پھر کہیں جاتا ہوں تو پھر میرے لیے مشکل ہو جاتے، تو اس لیے میں یہ ٹائم بنائے ہوئے اپنے لیے۔ نیند کے لیے بھی اپنا ٹائم ہے، اور یہ اسکول کے لیے بھی ٹائم، اسکول تو ابھی چھٹی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ مسجد کی بھی کے لیے بھی ٹائم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا ٹائم جب میں مینج کرتا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اور اسی یہ ٹائم جو ہے میں میرے لیے وہ ہے مینجمنٹ ہے، میرا باس ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اپنے آپ اس کو باس بنا کے کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بہت سے کام کر سکتے ہو، آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہو، آپ جو ہے نا آن لائن کام بھی کر سکتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ مینج کرنا چاہیے بنیادی طور پر۔ جی اچھا سر، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی، تو انہیں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں کہ یار ہمیں لڑکے نہیں مل رہے، بچے نہیں مل رہے باہر کے ممالک میں۔ تو ان لوگوں کو سر آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اسٹوڈینٹس کے ساتھ انہیں اسٹوڈینٹس مل سکتے ہیں؟ اچھا جی، یہ اس کے لیے میں نے کل بھی ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یار اس کی، تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اصل میں میں نے رات کی میرا پروگرام تھا میں کہ میں اس ویڈیو رات کو، چونکہ یہ لیپ ٹاپ کا اسکرین اچھا نظر آتا ہے، تو جب آپ کی لیپ ٹاپ پہ آپ طریقہ بتاتے ہو نا، تو وہ اس کی پھر وہ لائٹنگ اچھی ہوتی ہے نا، اور چیزیں بھی صحیح نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ بھی میں نے سیکھا ہے۔ اور یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یوٹیوب سے سیکھا ہے، کہ بھئی جب آپ ایک اچھا ویڈیو بنا رہے ہو اور وہ اس کی آپ جو ہے نا مثال آپ کچھ سکھا رہے ہو، تو رات کو ویڈیو بناؤ، رات کو چونکہ تاریکیوں میں پھر وہ لائٹنگ زیادہ کرتی ہے تو اس میں لوگوں کو صحیح نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ اگر آج موقع ملے تو میں اس پہ ایک ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اس میں ترتیب یہ ہے نا کہ ہم اسکائپ کی ذریعے بھی کالنگ ہوتی ہے، اسکائپ میں آپ جو ہے نا کسی کا نام دے دو تو بہت سے لوگوں کا نام آ جائیں گے۔ اس میں آپ نے پھر ٹھیک ہے کنٹری کے نام بھی ساتھ میں لگانا ہے، تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے، لیکن چونکہ آج ٹھیک کل لوگ زیادہ اسکائپ یوز نہیں کرتے، بس یہی جی بات کے لیے پھر بند ہوتی ہیں۔ اور اس جی طرح جو ہے نا آج کل جو یوز ہوتی ہے زیادہ طور وہ ہے فیس بک اور میسنجر، جی یہ تقریباً ہر کوئی یوز کرتے ہیں، اسی طرح ہے نا سر؟ جی بالکل تو ہاں، تو زیادہ تر جو ہے نا وہ فیس بک اور میسنجر زیادہ تر یوز ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فیس بک اور میسنجر میں آپ نے فیس بک کے اوپر جب ہم کسی کا نام سرچ کرتے ہیں، مثلا ہم لکھتے ہیں اقبال، ہم نے اقبال لکھ دیا، اقبال کے ساتھ آپ لکھ لینا ہے کسی کنٹری کا نام، مثلا ہم نے لکھنا ہے جرمنی، اقبال جرمنی، ہم نے کلک کرنا ہے اس پہ۔ جب آپ کلک کریں گے تو اقبال کے نام بہت سے آ جائیں گے، لیکن اب جب ہم اس میں آپ نے آپشن پیپلز پہ کلک کرنا ہے، جب ہم پیپلز پہ کلک کریں گے تو اس میں اقبال جرمنی میں جتنی بھی اقبال ہے وہ سارے آ جائیں گے تقریباً۔ اچھا جب وہ سارے آ جائیں گے، ہاں، تو پھر آپ نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنی ہے، اور جو بھی آپ کے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر دیں تو وہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو میسنجر کے ذریعے کال کرنی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ طریقہ جو ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے، اور میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا بھی ہوں۔ تو یہ بہت آسان طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ اس طرح، لیکن یہ ہے کہ کالنگ کے ذریعے جو ہے اس کے لیے آئی ڈی بھی خریدنی پڑتی ہے، پورا طریقہ کار اس سے ہوتا ہے، لیکن یہ کالنگ کے لیے آپ نے مسلسل جدوجہد اور صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ایک دن میں آپ شاید 10 کال کریں، 20 کال کریں، 100 کال کر دیں،
آپ سے 2 بندے بات کر سکتے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ کسی غائب سے آپ بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے ساتھ روابط تو رکھتے ہیں, بڑا مشکل سے ہوتا ہے نا, تو بار بار آپ کو کال کرنا پڑتا ہے. اور آن لائن جو ہے, یہ چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آن لائن کام بہت آسان ہے, لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں, وہ صبر ہے اور استقامت ہے کہ آپ نے مسلسل کرنی ہے. جب آپ یہ مسلسل کریں گے تو اس طرح جو ہے نا آپ کسی بھی فیلڈ کے لیے اسٹوڈنٹ پیدا کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے تو اسلامی ہے, اس میں ہم قرآن اور ٹرانسلیشن قرآن کے لیے ہم اسٹوڈنٹ پیدا کرتے ہیں. ہمارے تو آج لوگ مختلف سبجیکٹ کے لیے بیرونی اسٹوڈنٹ پیدا کرتے ہیں اور ان سے روابط رکھتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں, اور یہاں سے جو ہے نا لوگ جو ہے پڑھاتے ہیں, عربک پڑھاتے ہیں, کوئی انگلش لینگویج پڑھاتے ہیں مختلف. انگلش لینگویج کے لیے پاکستان میں اسٹوڈنٹ پیدا ہوتی ہے, ہمارے یہاں عربک لینگویج پڑھائی جاتی ہے آن لائن, اور اردو اس طرح جو ہے نا اردو لینگویج کوئی پڑھنا چاہتے ہیں, تو مختلف لوگ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اسٹوڈنٹ مل جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک تھوڑا سا استقامت کی کام ہے سر. جی اچھا, آپ کا سر یوٹیوب چینل بھی ہے, کیسا چل رہا ہے یوٹیوب چینل, اور کس طرح کا کانٹینٹ اس پہ اویلیبل ہے آپ کا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہم نے یوٹیوب جو چینل بنائی ہے دافع ٹی وی کے نام سے, وہ ایک اسلامک نقطۂ نظر سے, تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ رمضان میں نے بنایا تھا, پہلے میرا یوٹیوب چینل نہیں تھا اور نہ اس سے دلچسپی تھی, بس صرف یہ آن لائن اس میں ظاہر ہے کہ ٹائم دینا پڑتا تھا. یہ چونکہ جب سے میں یہ ریحان اللہ والا کو وہ سارا سسٹم میں نے پہچاننا شروع کیا, اس کو پڑھا ہے, تو میرا اس سے شوق بڑھا ہے یوٹیوب چینل کا. ہاں, میرا اس سے شوق بڑا ہے یوٹیوب چینل کا کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ بھئی مذہبی طبقہ جو ہمارے ہاں جو ہے, وہ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ آ جائے اور وہ لوگ جو ہے فیس بک پر آ جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح بڑھے گا, یعنی سوشل میڈیا کو اس کا استعمال جو ہے نا وہ بڑھے گا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا سوشل میڈیا کے استعمال کو بہت برا سمجھتے ہیں لوگ, اور خصوصاً ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی برا سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ, میں نادان لوگ کہتا ہوں اس کو, ہمارے ہاں نادان لوگ ہیں کہ وہ اکثر سوشل میڈیا کو وہ دجالی فتنہ سمجھتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب ایک ٹیچر ہے. سمجھ آ رہی سر؟ جی جی بالکل, میں سن رہا ہوں سر ہاں, آپ کی بات کو, بالکل یوٹیوب آپ ایک ٹھیک کہہ ٹیچر رہے ہیں. ہے, یوٹیوب ایک ٹیچر ہے, آپ کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں اس سے. دیکھو اس دن میں نے مسجد میں, میرا ایک اسپیچ تھا مسجد میں فقہی مسائل کا نشست, چونکہ میرا افتتاح ہے تو اس کے لیے میں فقہی مسائل کا نشست مسجد میں رکھتا ہوں. تو میں نے کفن کا استعمال, یعنی مردے کو کس طرح نہلانا ہے, پھر اس کو کس طرح کفن پہنانا ہے, تو یہ طریقے کے لیے میں نے یوٹیوب سرچ کی, اور یوٹیوب نے میرا کافی مدد کی, کیونکہ بعض چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہے نا سر, پریکٹیکل ہوتی ہے, بعض چیزیں پریکٹیکل نہیں ہوتی, بعض چیز پریکٹیکل ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ کفن پہنانا, یہ سارے پریکٹیکل چیز ہے. جب آپ پریکٹیکل نہیں دیکھو گے تو آپ کو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی, صحیح ہے. اس طرح حج اور عمرہ ہے, آپ اس کو پریکٹیکل دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, حج اور عمرے کی ویڈیو ڈال دیں, تو وہاں پہ پوری اچھی طریقے کے ساتھ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے. اس طرح جو ہے آپ جو ہے اس طرح کفن وغیرہ کا ویڈیو ڈال دے تو آپ کو پورے سمجھ آ جائے گی کہ بھی کس طرح جو ہے نا اس کو کفن پہنانا ہے, کس طرح مردے کو نہلانا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو ایزی ہے ہماری, لیکن چونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بھی نہیں آتا, ورنہ یہ تو ہمارے یہاں باس ہی نہیں ہے. تو چونکہ ہماری نچلی چیزیں ہیں, ہمارے تو بڑی چیزیں ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال, لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب میں رہتے ہوئے یوٹیوب میں ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور یہ یوٹیوب جو ہے ایک ٹیچر کے بیس پہ کام کرتا ہے, ایک ٹیچر ہے, آپ اس سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا کا طریقہ کار ہے, یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے, تو میں اس پروگرام کی توسط سے بھی سب کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ استعمال کریں, اپنے بچوں کو بھی دے, اور اپنے بچوں کو دے لیکن اس پہ چیک بیلنس رکھے, اور ان کے لیے اچھی اچھی ویڈیو, سوشل میڈیا کا استعمال, اور اس میں مختلف چیزیں جو ان کی ذہن کے مطابق ہوتے ہیں. بعض بچوں کی کچھ ذہنی لیول جو ٹیکنیکل ہوتا ہے, بعض بچوں کے ذہنی لیول مذہبی ہوتا ہے, بعض بچوں کے ذہنی لیول جو ہے نا مختلف ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی ذہنی لیول کے مطابق اس کو چیزیں ڈال دے اور اس کو بتائے اور اس کو سکھائے.
تاکہ وہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں سر۔ شکریہ سر، اپنا بہت سارا سر خیال رکھیے گا۔ آپ کا اللہ بہت حافظ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔